ملک کا تیسرا بڑا شہر فیصل آباد پی ایس ایل کی رونقوں سے محروم گزشتہ 16 سال سے زائد عرصہ گزر گیا۔ اقبال اسٹیڈیم میں بین الاقوامی کرکٹ بھی نہ ہو سکی۔ اقبال اسٹیڈیم میں آخری ون ڈے میچ 2008 میں کھیلا گیا۔ فیصل آباد کے شائقین نے کرکٹ ضلعی انتظامیہ اور پی سی بی حکام کے عدم تعاون کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اگر آپ فیصل آباد میں پی ایس ایل نہیں کریں گے تو یہ ان کا ٹیلنٹ، یہ بچوں کا ٹیلنٹ کہاں پہ جائے گا؟ یہ بچے بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ ان بچوں کو ٹریننگ دینی چاہیے اور یہاں پہ اپرچونٹی فراہم کرنی چاہیے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فیصل آباد میں بھی ہمارے جو نوجوانوں کو موقع ملنا چاہیے تاکہ یہ یوتھ ہے نا یہ بھی آگے آئے۔ آج تک ہمارے شہر میں انٹرنیشنل میچز اور یہ چیزیں اس لیے نہیں ہوئی کہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ آج ہمیں بہت اچھا لگا کہ سٹی 41 نیوز یہاں پہ آئی، انہوں نے اس آواز کو بلند کیا، یہ کویشچن اٹھایا کہ یہاں فیصل آباد میں بھی یہ سارا انتظام ہونا چاہیے، پی ایس ایل کی ایک ٹیم ہونی چاہیے فیصل آباد کی۔ کرکٹ ہو جائے، کوئی بھی کھیل ایسا ہے جسے ہم نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، اس میں بالکل نہیں آنے دیا جا رہا ہے۔ تو میری سی ایم صاحب سے بالکل ریکویسٹ ہے جی کہ وہ کائنڈلی اس پہ توجہ دیں، اس پر غور کریں تاکہ فیصل آباد کے نوجوانوں کو بھی آگے آنے کا موقع ملے۔ فیصل آباد کے کرکٹ شائقین شہر میں بین الاقوامی میچز کے بعد پی ایس ایل نہ ہونے پر مایوس۔ نئے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے امیدیں باندھ لیں، کہا ہمارے شہر نے بہت سے سٹار قومی ٹیم کو دیے ہیں، بین الاقوامی اور پی ایس ایل کا بھرپور ویلکم کریں گے۔ اقبال اسٹیڈیم میں پی ایس ایل اور انٹرنیشنل کرکٹ کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ ادھر ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ نے کہا ضلع انتظامیہ پی ایس ایل میچز کرانے کے لیے تیار ہے، پی سی بی کو آفر کرتے ہیں کہ تیسرے بڑے شہر میں پی ایس ایل میچز کرائیں۔ اس کے لیے ضلع انتظامیہ اور اقبال اسٹیڈیم کی جو انتظامیہ وہ بالکل ریڈی ہے، اور ہماری بہت اس حوالے سے کوشش ہے کہ یہاں پہ بالکل میچز ہونے چاہیے، اور اس میں اسٹیڈیم کے اندر جو اب ہمارے اپنے ریسورسز جتنی بھی امپرومنٹس ہو سکتی ہیں وہ بھی ہم نے اس میں اسٹارٹ کی ہیں۔ اس میں لاکر رومز کی امپرومنٹ ہے، اس میں جو اسپیکٹیٹرز کی جو ویونگ کے حوالے سے جو سیٹنگ کیپیسٹی ہے اس کو امپروو کرنے کی اور سیٹنگ کے ارینجمنٹس کو امپروو کرنے کی بھی ہم کافی اس میں کر رہے ہیں۔ مہنگائی کی بریکیں فیل، ہر چیز ضبط میں آنے لگی۔ تعمیراتی کاموں میں استعمال ہونے والے سریے کی قیمت میں 4 سے 5 ہزار روپے فی ٹن کا اضافہ کر دیا گیا۔ سریا 2,55,000 روپے سے بڑھ کر 2,60,000 روپے فی ٹن ہو گیا۔ ادھر بلڈنگ مٹیریل مہنگا ہونے سے مزدوروں کی روزی روٹی چھن گئی۔ دہاڑی نہ ملنے سے گھروں میں فاقے، جڑاوالا کے مزدور طبقے نے حکومت سے ریلیف کا مطالبہ کر دیا۔ جو بام بنا کے ہمارے اوپر گرایا گیا ہے وہ سریے کا ریٹ جو ہے وہ ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ 20 روپے کلو کے حساب سے بڑھا دیا گیا، اور یہ ایک ہی دن میں نہیں بڑھا، یہ 2 سے 3 دن کے اندر 4 سے 5 روپے کر کے بڑھتا گیا۔ نئی حکومت جو آئے گی ہمارا ان سے مطالبہ ہے کہ خصوصی توجہ جو ہے وہ اس سیکٹر کے اوپر دی جائے۔ دیہڑی تو اتنے لبھی کوئی نہیں، صبح 7 بجے آئی دا وا، 7 بجے تو بعد 1-2 بجے گھر واپس چل جائیدا وا۔ مہنگائی کی وجہ سے بڑے پریشان ہوئے کھلوتے ہیں، کام کدی آتا کدی نہیں آتا، 6-6 ہزار روپیہ بل گیس کا کرتے ہیں، گیس آندی کو نہیں ہے، کام کی وجہ سے بڑے پریشان ہوئے کھلوتے ہیں۔ مہنگی بجلی اور گیس کی قیمتوں نے انڈسٹری سے جڑی مارکیٹوں کو جھاڑ کر رکھ دیا۔ سیزن ہونے سے باوجود کپڑے کی مارکیٹیں ویران، مہنگائی کے سبب خریداروں کی قوت خرید جواب دے گئی۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ 70% انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں، مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں۔ مجھے تقریباً 25 سال ہو چکے ہیں کپڑے کی ٹریڈ کرتے ہوئے، مگر اس طرح کا جو بحران ہے وہ میرے خیال سے میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں گا۔ یہ پہلا سال ہے ہمارا کہ اتنا شدید بحران چل رہا ہے۔ ہماری انڈسٹری جو ہے اس وقت 70% بند ہو چکی ہے۔ جو کاریگر ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں، انہیں روزگار نہیں مل رہا کیونکہ انڈسٹری تباہی کے دہانے پہ ہے۔ دکاندار ہمارے فارغ بیٹھے ہیں۔ جھنگ کی یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کا بحران پیدا ہونے لگا۔ 3 روز گزر گئے، شہر کے کسی یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی فراہمی نہ ہو سکی، صارفین خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور، مہنگا آٹا پہنچ سے دور ہو گیا۔ ادھر ٹوبا ٹیک سنگھ کے تمام 51 یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی 20 دن گزرنے کے باوجود سستا آٹا فراہم نہ کیا جا سکا۔ آٹے کے لیے شہری خوار۔ آئندہ 4 ماہ کے اخراجات کی تیاریاں۔ پنجاب میں رمضان پیکج کے لیے 5 ارب روپے سے زائد کا ریلیف فنڈ مختص کرنے کی تجویز۔ نئی منتخب حکومت رمضان ریلیف پیکج کی منظوری دے گی۔ علاوہ ازیں فیصل آباد میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کی زیر صدارت فلور ملز ایسوسی ایشن، مارٹ ایسوسی ایشن، غلہ منڈی اور ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کا اجلاس۔
ماہ رمضان میں مفت راشن ضرورت مند افراد کو ڈور اسٹیپ پر پہنچانے کا فیصلہ۔ انتظامیہ نے تمام اسٹیک ہولڈر سے رمضان ریلیف پیکج کے لیے اشیاء کی رعایتی قیمتیں مانگ لیں۔ طوبہ انتظامیہ نے بھی تیاریاں شروع کر دیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ریجنل مینیجرز کو ضلعی انتظامیہ سے مشاورت کی ہدایت کر دی۔ فیصل آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رجسٹریشن سست روی کا شکار، خواتین لمبی قطاروں میں لگ کر خوار، زمین پر بیٹھنے پر مجبور۔ صبح 5 بجے سے آئی خواتین نے کہا اتنا کرایہ لگ جاتا ہے لیکن ہمارا کام نہیں ہوتا، سفارش پر کام کیا جا رہا ہے، نوٹس دیا جائے۔ تحصیل اسپتال جراوالا میں سال 2022-23 میں لوکل پرچیز سمیت دیگر ادویات اور لیب آئٹمز کی خریداری میں 2 کروڑ 10 لاکھ کی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ آڈٹ رپورٹ میں بھانڈا پھوٹ گیا، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ذمہ دار قرار، محکمانہ کارروائی کی سفارش کر دی گئی۔ متعدد سرکاری محکمے فیض کو چنیوٹ کے نادہندہ نکلے، واسا فیصل آباد پھر سے سر فہرست، 55 کروڑ 94 لاکھ سے زائد کا نادہندہ، ٹی ایم اے 73 لاکھ، ٹی ایچ کیو اور ڈی ایچ کیو 34 لاکھ، ڈسٹرکٹ کورٹس 7 لاکھ، بی ایچ یو 15 لاکھ روپے سے زائد کے ڈیفالٹر نکلے۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد ایوب ریسرچ کے سال 2022 سے 23 کے آڈٹ پیراز میں اعتراضات، زرعی یونیورسٹی کے 127 ایکڑ اراضی پر تجاوزات، کروڑوں کی ریکوری نہ ہو سکی، انتظامیہ ریکوری کی مد میں 10 لاکھ سے زائد رقم قومی خزانے میں جمع نہ کرا سکی، یونیورسٹی کے زرعی رقبے پر تجاوزات کی مد میں 35 کروڑ کی ریکوری نہ ہوئی۔ یوریا کھاد کی قیمت میں یکمشت 1350 روپے فی بوری کا اضافہ، چنیوٹ کے کاشتکاروں نے اضافے کو مسترد کر دیا، ریٹ بڑھنے پر ڈیلروں نے کھاد ہی نہ منگوائی، کاشتکار کھاد کی عدم دستیابی سے پریشان، قیمتوں میں کیا گیا اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ چنیوٹ پولیس میں کرمنلز کی بھرتی کی کوشش ناکام، 150 امیدواروں پر مختلف مقدمات کا ریکارڈ نکل آیا، مقدمات میں ملوث تمام امیدواروں کے کاغذات مسترد کر دیے گئے۔ پولیس حکام کے مطابق 5923 امیدواروں کے کاغذات کی اسکروٹنی آج مکمل کر دی جائے گی۔ حکومت سے ریلیف نہ ملا، لاہور ہائی کورٹ سے عوام کو بوری ریلیف مل گیا، ادویات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے اور قیمتوں کے تعین کا اختیار فارماسیوٹیکل کمپنی کو دینے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا۔ جسٹس شاہد کریم نے شہری محمد اسلم کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کرتے ہوئے وفاقی حکومت، سیکرٹری نیشنل ہیلتھ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر دیا۔ لوکل گورنمنٹ کی جانب سے مقامی حکومتوں کو فنڈ جاری کر دیے گئے، غیر ترقیاتی فنڈز کا اجرا کر دیا گیا، مقامی حکومتوں کی جانب سے تنخواہوں کا اجرا اور یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی کی جا سکے گی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل صبح 10 بجے طلب، گورنر پنجاب نے اجلاس بلانے کی سمری پر دستخط کر دیے، اجلاس میں نئے منتخب ہونے والے اراکین صوبائی اسمبلی سے حلف لیا جائے گا، اجلاس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کی تاریخ کا اعلان بھی ہوگا۔ لینڈ ریکارڈ سینٹر کے ملازمین کی بیرون ممالک کے لیے چھٹیوں کا طریقہ کار سخت کرنے کا فیصلہ، صرف ہیڈ آفس ہی چھٹیاں دینے کا مجاز ہوگا، پہلے سے چھٹی منظور نہ کروانے والے ملازمین کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ نے فیصل آباد میں 33 گورنمنٹ ڈسپنسریوں میں تعینات 37 ڈاکٹروں کی سیٹیں ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، شہری علاقوں میں واقع گورنمنٹ سٹی ڈسپنسریاں شامل۔ تعلیمی اداروں کی اسکول شماری کی ڈیڈ لائن میں صرف 2 دن باقی، فیصل آباد کے 400 سے زائد اسکول تاحال اپنا ڈیٹا آن لائن اپ ڈیٹ نہ کر سکے، محکمہ تعلیم نے جلد اسکول شماری کا عمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں اکاؤنٹس کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس، صدارت چیئرمین کمیٹی شیخ فاضل نے کی، اجلاس میں چیمبر آف کامرس کے منافع اور اخراجات کے حوالے سے گفتگو، ادارے کے یوٹیلیٹی بلوں کو کم کرنے پر اتفاق۔ پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز کو ضم کرنے کی تجویز، جنگ میں پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کا اجلاس، امتحانات سے قبل بورڈز بارے پالیسی کی تبدیلی کو تشویشناک قرار دے دیا، حکومت سے تعلیمی بورڈز کے انضمام بارے تجاویز پر فوری عمل درآمد نہ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔
فیسکو میٹرز لگوانا صارفین کے لیے درد سر بن گیا. شہر بھر میں 5000 سے زائد ادا شدہ ڈیمانڈ نوٹسز پر میٹر نہ لگ سکے. صارفین سب ڈویژن دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور. چنیوٹ پولیس کا شہریوں کو سہولت کے لیے احسن اقدام. عوام کے لیے پولیس سروسز کے حصول کو مزید آسان بنا دیا گیا. خدمت مرکز کی تمام سہولیات اب متعلقہ تھانے میں میسر ہوں گی. ریسکیو 1122 آفس میں ایک کار بنانے والی کمپنی کے اشتراک سے روڈ سیفٹی ورکشاپ. موٹر سائیکل پر فرسٹ ایڈ کے لیے جانے والے ریسکیو اہلکاروں کو محفوظ سفر پر آگاہی دی گئی. ڈسٹرکٹ آفیسر ریسکیو ظفر اقبال نے کہا ایمرجنسی کی صورت میں بائک پر تیز رفتاری کے ساتھ موقع پر پہنچنے والے اہلکاروں کے لیے ہیلمٹ اور دیگر حفاظتی اقدامات ناگزیر ہیں. الصدیق بروک فیلڈ گرامر اسکول اینڈ کالج لالیہ کے زیر اہتمام پیرنٹس کانفرنس. انٹرنیشنل ماسٹر ٹرینر فہیم نقوی نے کہا جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تعلیم کی ترجیحات کو بدلنا ہوگا. بچوں کے علم نافع کے لیے والدین کو بھی ساتھ دینا ہوگا. والدین نے کانفرنس کے انعقاد کو سراہا. گوجرا میں محکمہ زراعت کے زیر اہتمام ہفت روزہ کسان میلہ جاری. معروف ماہر غذائیت ڈاکٹر شہزاد بسرا، ڈاکٹر ساجد سندھو کی خصوصی شرکت. اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت گلزار شاہد اور دیگر افسران بھی ہمراہ. ڈاکٹر شہزاد بسرا نے کہا اس طرح کے پروگراموں سے کسانوں کو بہت فائدہ ہوگا. اور فیصل آباد میں انڈور کھیلوں کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات نہ کیے جا سکے. کریسن سپورٹس کمپلیکس خستہ حالی کا شکار. بلڈنگ کی چھت کمزور پڑ گئی. گرنے کا خطرہ منڈلانے لگا. کھلاڑی خوف کے سائبر سپورٹس کمپلیکس آ کر کھیلنے پر مجبور.